مصروف ہیں تو تم بیٹھے ہوئے گول تکیے لگا کے پریس کانفرنسیں کر رہے تھے، تم نہیں گئے اپنی قوم کی قیادت کرنے کے لیے موقع پر۔ سنبھل حادثے کے بعد اب پنجاب شاہ امام حضرت مولانا عثمان لدھیانوی نے آج کے امیر الہند اور آج کے جو مسلم لیڈر ہیں ان کے اوپر صاف طور پر یہ الزام لگایا ہے کہ جو کچھ سنبھل میں حالات ہوئے اس کے ذمہ دار آج کے مسلم رہنما اور آج کے مسلم لیڈر ہے۔ آخرکار دوستو، پنجاب شاہ امام حضرت مولانا عثمان لدھیانوی نے ایسا سنگین الزام کیوں لگایا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، ہم خود پنجاب شاہ امام کی ہی زبانی سنیں گے۔ اور دوستو، اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو دلی جامع مسجد کے شاہ امام سید احمد بخاری کا وہ بیان بھی بتائیں گے کہ جس بیان میں سید احمد بخاری نے صاف طور پر بھارت کے پردھان منتری سے ایک بڑی اپیل کی ہے۔ آخرکار سید احمد بخاری نے ایسا کیا کچھ کہا ہے، ہم اس ویڈیو میں وہ بھی دیکھیں گے۔ لیکن دوستو، آئیے ہم اس سے پہلے پنجاب شاہ امام کا وہ بیان دیکھ لیتے ہیں کہ جس بیان میں پنجاب شاہ امام نے صاف طور پر یہ بات کہی ہے کہ سنبھل حادثے کے ذمہ دار آج کے مسلم رہنما اور لیڈر ہے۔ تو آئیے ان کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ یہ صرف آج آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، یہ ان تمام ملت فروش مسلمان لیڈروں کو اور وہ بڑے بڑے ملا جو کانفرنسیں کرنے میں مصروف ہیں اور مسلمانوں کے بچوں پر ناجائز مقدمات پڑ رہے ہیں اور ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا صرف اس لیے کیونکہ اس وقت جب مصیبت کی گھڑی آئی، پریشانی کی گھڑی آئی، دکھ کی گھڑی آئی تو تم بیٹھے ہوئے گول تکیے لگا کے پریس کانفرنسیں کر رہے تھے، تم نہیں گئے اپنی قوم کی قیادت کرنے کے لیے موقع پر۔ لیڈر نہیں ہو، سودے باز ہو۔ لیڈر اگر ہوتے تو محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق پہلی صف سے آگے کھڑے ہوتے۔ اگر تم امام ہوتے تو محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق آگے کھڑے ہوتے صفوں کے، پھر اپنی قوم کو سمجھاتے۔ مسلمانوں کو کہتا ہوں، وہ کن بے ایمانوں کے پیچھے لگ کے تم ان پولیس والوں کے ساتھ لڑے اور اپنے بچے بھی مروائے، مقدمات بھی ڈلوائے، ان بے ایمانوں کے پیچھے لگ کے جو کبھی دکھ درد کے وقت تمہارے ساتھ آ کر نہیں کھڑے ہوئے، جو سوائے ایک پریس کانفرنس کے، ایک پریس نوٹ کے، ایک عدالت میں وکیل کروانے کے اور 25 سال کے بعد رہائی کے وقت اپنی چھاتی تھپتھپانے کے کہ ہم نے مظلوموں کے مقدمے لڑ دیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ چلو، بہت سارے مریدوں کو یہ گفتگو چپ جائے گی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ جو مسلمان ملت فروش لیڈر اور چند مولوی ہیں، یہ تمہیں بھاجپا کا نام لے کر ڈرا رہے ہیں اور اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں۔ ان کو وقف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر یہ وقف کے طرفدار ہوتے تو ان کے محلے میں کوئی غریب نہ ہوتا۔ اگر یہ وقف کے طرفدار ہوتے تو ان کے علاقے میں کوئی بیوہ ایسی نہ ہوتی جس کے گھر میں 2 وقت سکون سے کھانا پک رہا ہو۔ اگر یہ وقف کے طرفدار ہوتے تو ان کی مساجدیں، بڑے بڑی یونیورسٹیاں، کالج ان کے پاس ہوتے۔ یہ وقف کا نام لے کر، یہ مسلمانوں کا نام لے کے، یہ حکومت سے مسلمانوں کو ڈرا کے اپنی کھسکتی ہوئی صرف زمین بچا رہے ہیں۔ ان کو اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہے تم سے۔ کن کے پیچھے لگ کے تم نے؟ سب کو پتا تھا کہ ایک عرصے سے مسجد کا مسئلہ یو پی میں چل رہا ہے تو مسلمان لیڈروں کا کام تھا۔ میں نہیں مانتا ہوں حکومت کو قصوروار۔ یہ تو چکری چپڑی باتیں ہو گئی جی، پولیس نے یہ کر دیا۔ ہمارے لوگ کہاں تھے جنہوں نے نوجوانوں کو سمجھانا تھا؟ ہمارے لوگ کہاں تھے؟ یہ بعد میں ضمانتیں کروانے کے لیے رکھے ہیں یا قوم کے نام چندہ کر کے آدھا کھا کے آدھا بانٹنے کے لیے رکھے ہیں؟ ہم نے بچپن سے اب تک یہی دیکھا ہے اپنے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کے والد کو، ان کے آبا و اجداد کو، کہ جب بھی کوئی معاملہ پنجاب میں آیا، جب بھی کوئی بڑا احتجاج ہوا، جب بھی کشیدگی پیدا ہوئی، جب بھی کوئی مسئلہ مسلمانوں کا یا غیر مسلموں کا ہوا، ہم نے ایک ہی بات اس میں سب سے پہلے دیکھی کہ قوم کا لیڈر، قوم کا قائد، قوم کا امام ہمیشہ سب سے آگے رہا اور اس کے
آگے رہنے کی وجہ سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی، اس کے آگے رہنے کی وجہ سے کبھی پتھراؤ نہیں ہوا، اس کے آگے رہنے کی وجہ سے کبھی گالی گلوچ نہیں ہوا، اس کے آگے رہنے کی وجہ سے امن اور سلامتی قائم رہی۔ جب لیڈر گھر میں بیٹھا ہوگا اور نونہالوں کو تم بھڑکا کے آگے بھیجو گے تو ان کی قسمت میں صرف جیلیں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اپنے آپ کو مسلمانوں کا لیڈر بھی کہتے ہو، اور جب دکھ آنے والا، پریشانی آنے والا، ان کو آ کے سمجھاتے ہی نہیں۔ جو قومیں ہوتی ہیں وہ ایک طاقتور گھوڑے کی طرح ہوتی ہیں۔ سنو، مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، کوئی بھی قوم ہو وہ ایک طاقتور گھوڑے کی طرح ہوتی ہیں۔ اگر اس کے اوپر ایک اچھا شاہ سوار بیٹھا ہوگا، ایک اچھا امام، ایک اچھا لیڈر بیٹھا ہوگا تو وہ گھوڑا ریس جیت جائے گا۔ اگر کوئی اچھا شاہ سوار اس پر نہیں بیٹھا ہوگا، وہ بے لگام اتنا دوڑے گا، یا تو کھائی میں گرے گا یا گر کے اپنی ٹانگیں توڑوا لے گا، اس کی قسمت میں بربادی لکھی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ لوگ کہاں ہیں بھائی؟ نبی علیہ السلام تو بدر میں بھی آگے، احد میں بھی آگے، حنین میں بھی آگے، خندق میں بھی آگے، امامت میں بھی آگے، ریاضت میں بھی آگے۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ سارے مولوی جو بڑی بڑی پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، بڑی بڑے اجتماع کر رہے ہیں؟ کہاں وہ سارے لیڈر بڑے بڑے جو مسلمانوں کو بھڑکا رہے ہیں کہ جی ہماری پارٹی میں آ جاؤ، ہماری پارٹی میں آ جاؤ؟ جب دکھ درد کی بات آئی کہاں ہے وہ؟ تم سے اچھے تو وہ غیر مسلم ہیں، اگر ان کی قوم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے جا کے ان کے ساتھ کھڑے تو ہوتے ہیں، دکھ درد تو بانٹتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر اب بھی نہیں سمجھو گے، اب بھی ان ملت فروشوں کے پیچھے لگے رہو گے تو تمہارا کوئی پرسان حال ہونے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اپنی قوم میں اچھے لوگوں کی قیادت کے لیے اپنے محلے میں حکومت کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اور جسے تم مسلمانوں کا لیڈر سمجھتے ہو یہ اخباری لوگ ہیں۔ اگر یہ لیڈر ہوتے ان کے کہنے پہ 100 سیٹیں جیت نہ جاتے، اگر یہ لیڈر ہوتے ان کے کہنے پہ 100 پارلیمنٹ کی سیٹیں دوسری پارٹی ہار نہ جاتی۔ یہ اخباری ہیں، درباری ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ کی سنت کیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیسے انسانوں کی خدمت کی، کیسے انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ ان کو سنتیں لوگوں کے لیے یاد ہیں، ان کو خود نہیں یاد کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امام کے لیے کیا سنتیں ہیں، ایک لیڈر کے لیے کیا سنتیں ہیں، ایک قائد کے لیے کیا سنتیں ہیں، قیادت کیسی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کبھی اس طرف تو پڑھا ہی نہیں، یہ ساری زندگی مسلمانوں کی ڈانٹتے رہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو، تم اس طرح کھڑے ہو جاؤ، تم اس طرح داڑھی رکھو، اس طرح مونچھیں رکھو۔ انہوں نے کبھی خود اپنے متعلق کچھ پڑھا ہی نہیں ہے اسلام کے اندر کہ اسلام کہتا کیا ہے ان کو۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے